قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والی عورت کے 3 گناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گی۔ یہ 3 بری عادتیں اللہ پاک کو اتنی ناپسند ہیں کہ یہ 3 عادات اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات، مشکلات، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت، ناپسندیدہ گناہ عورت کا گناہ ناپاکی، غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ ناظرین ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوگی۔ ناپاک سے وہ کھانا بنا کے جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، ان بچوں کی آنکھوں میں حیا، ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی۔ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میری ماں میری شادی کرنے والی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ بزرگ نے فرمایا 25 سال ہو گیا آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئیں، تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ اس نے کہا ایم اے انگلش کر لیا۔ بزرگ کہنے لگے تو نے تو ایم اے انگلش کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزار دیے، غسل کے فرض نہ جان سکی۔ مجھے بتاؤ، جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہوتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم نے کہا اس کا مطلب 10 سال گزر گئے آپ نے غسل نہیں کیا، 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے، آپ نے ABC تو پڑھ لی، ایم اے انگلش کر لیا، کاش کہ تو غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی، اسے کلمے آتے ہوں گے، جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے، کیا خیال ہے اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہرگز اسے پہچان اللہ کی نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کر لو اور غسل کا طریقہ جان لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا آج کے مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب نے بڑا جھوٹ بولا، یہ 100 عورت اکٹھی بیٹھی ہیں اور خاموش بیٹھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں 100 عورت بیٹھی ہو وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، چگلی نہ ہو رہی ہو، چگلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم اس کی غیبت کی، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ فرمایا تیسرا گناہ خدا کو خاوند سمجھنا، استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خاوند سمجھ سکتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ کیا فلاں عورت کو 4 بچے دیے، 4 بیٹے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا؟ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا، آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ الغرض اس عورت نے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بڑی ہی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے اے عورت اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے مجھے وہ چیزیں کیوں نہیں دی، لے کے دی، وہ کیوں نہیں دی، فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس طرح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں، اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر ان گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین، کوئی بھی رشتہ دار اور تعلق والا شخص جس سے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہے، مثلا استاد یا شاگرد، دیکھ لیں تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچے کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہیں اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہے، ان کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، اساتذہ، شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوقات کے سامنے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچیں تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں، اور اگر نکاح نہیں ہوا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں۔ نیز تنہائی میں رہنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ آپ اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں اتنا مشغول کر دیجئے کہ ان فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے۔ نیز کثرت کے ساتھ سید الاستغفار پڑھتے رہیں۔ سید الاستغفار یہ ہے: اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہے میں نے کچھ کیا، اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔